السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ محترم ناظرین کرام، آج ہند و نیپال میں رمضان المبارک کی 6 تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ بڑے ہی خیر و خوبی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں اور اس کے روزوں کی حفاظت کریں۔ محترم ناظرین، آج دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ روزہ رکھتے ہوئے بھی وہ جھوٹ، غیبت، چغلی سے باز نہیں آتے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی وہ سب و شتم کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسروں کو گالی گلوچ بکنا، دوسروں سے لڑائی جھگڑا کرنا، یہ ان کا عام شیوا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہیں اور جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قد افلح المؤمنون، کہ مومنوں نے فلاح حاصل کر لی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، لغو کاموں میں جھوٹ، غیبت، حسد، چغلی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزہ کی حالت میں ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے روزہ رکھتے ہوئے گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑوں سے احتراز نہیں کیا تو بہت خدشہ ہے کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول نہ کرے، کیونکہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر کے روزہ رکھے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی کسی دن روزہ رکھے، فَلَا يَرْفُثْ، تو نہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، وَلَا يَسْخَبْ، نہ لڑائی جھگڑا کرے، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اسے گالی دے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو وہ یہ کہہ کر کے اعراض کر جائے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں گالی گلوچ بکنا یا لڑائی جھگڑا کرنا نہیں چاہتا۔ اس طرح سے ہم اپنے روزوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، گالی گلوچ بکنا اور لڑائی جھگڑا کرنا اسلام میں سخت معیوب بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کا گالی دینا، اسی طرح سے اس سے لڑائی جھگڑا کرنا، یہ کفر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑوں سے کلی طور پہ اجتناب کریں، چاہے رمضان مبارک کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو۔ ہمیشہ ہم لڑائی جھگڑوں سے، گالی گلوچ سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور خاص طور پر اس ماہ مبارک کے اندر اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کا پورا اجر دے، تو ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہے، لغویات سے ہمیں منہ موڑنا ہے، ہمیں گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کے تمام تر روزوں کو پورے اخلاص کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کی توفیق بخشے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔